أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ یہ جو آیتیں آج پڑھی گئی ہیں ان سے پہلے جو کل کی آخری آیت تھی، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کے فرزندو ہر مسجد کے پاس زینت اختیار کرو اور کھاؤ اور پیو، اسراف نہ کرو، بے شک اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو یہ جو آیت تھی کہ ہر مسجد یا سب سے بڑی مسجد کے پاس جب جاؤ تو زینت اختیار کرو۔ سب سے بڑی مسجد سے مراد کیا تھا؟ کیا بتایا؟ مسجد حرام، سب سے بڑی مسجد دنیا کی۔ زینت اختیار کرو کیا مطلب؟ ایک بدعت ایجاد کر لی تھی انہوں نے، مشرکین نے۔ کون سی بدعت؟ برہنہ طواف کر رہے تھے۔ کیوں برہنہ طواف کرتے تھے؟ یہی ہے کہ انسان جو ہے بالکل برہنہ ہو جائے، کوئی لباس نہ رہے، انسان برہنہ ہو جائے، تو سمجھتے تھے کہ اسی کے ذریعے انسان اللہ سے قریب ہوگا۔ برہنہ کیوں ہوتے تھے؟ وہ یہ سمجھتے تھے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو کیا برہنہ پیدا ہوتا ہے، وہ اسی کو فطرت سمجھتے تھے کیا کہ انسان برہنہ رہے۔ عجیب و غریب بات انسان کی۔ اسی وجہ سے بعض مذاہب میں آپ دیکھتے ہیں برہنہ رہنا ہی انسان کی سب سے بڑی عظمت ہے۔ آج بھی ہے وہی میں بتا ہوں، آج جو ہے وہاں جینیوں کیا ہے نا، برہنہ رہتے ہیں۔ کیوں رہتے ہیں؟ کیونکہ اس سمجھ یہی فطرت ہے، جیسے پیدا کیا ویسے ہی ہے، بس ویسے یہی کہتے ہیں کہ یہ جو ہے قرآن مجید نے کہا کہ یہ فطری چیز نہیں ہے، کیا پیدا کر دیا تمہیں اسی سے، یہ نہیں ہے۔ انسان کی فطرت میں یہ ہے کہ انسان جب پیدا ہوا، بڑھا، سن و شعور کو پہنچا، سن و شعور کو پہنچنے کے بعد اس کی فطرت میں کیا ہے؟ لباس ہے، بے لباس نہیں ہے۔ حضرت آدم کیا ہوا؟ ننگے ہو گئے، کیا کیا؟ پتوں ڈھانک۔ یہ فطرت ہے۔ اس وجہ سے کہا کہ یہ لباس جوائے سوات میں فطرت ہے۔ اس کو تم نے غیر فطری سمجھ لیا اور خانہ کعبہ کے ننگے طواف کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تو زینت آرائش ہے تمہارے لیے۔ زینت کے ساتھ دیکھا وریشہ ہے نا، زینتم وریشہ کیا ہے؟ سواتکم وریشہ، یہاں تو زینت ہے، وہاں وریشہ ہے۔ ریشہ مانے پر جو ہوتا ہے، پرندوں کا پر ہوتا ہے نا۔ اگر پرندے کا پر نہ ہو ایک دم تو کیا ہو جائے؟ اچھا لگتا ہے؟ نہیں، اچھا نہیں لگتا۔ اسی وجہ سے زینت و آرائش ہے تمہارے لیے، لباس۔ کتنا اچھا سے اچھا انسان ہو، اگر اس کو چوراہے پر ننگا کر دیں اچھا لگے گا؟ نہیں لگ سکتا ہو۔ تو یہ زینت و آرائش بتاؤ۔ تم بے لباس ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہو، خدا کے سامنے ہوتے ہو اور سمجھتے ہو کہ یہ اس کے ذریعے تمہیں تقرب حاصل ہوگا، یہ صحیح نہیں۔ دوسری بات یہ ہے، آپ کو یاد ہوگا اس کو سورہ مائدہ میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا تھا، اور سورہ انعام میں بھی تفصیل کے ساتھ، کہ کچھ جانور بھی تھے جس کو انہوں نے اپنے اوپر حرام ٹھہرا لیا تھا۔ تفصیل سورہ مائدہ میں بھی ہے اور سورہ انعام میں بھی ہے۔ تو کہا گیا، دیکھو قل من حرم زینت اللہ التی، کہو بتاؤ اللہ نے جو زینت اتاری تھی کس نے حرام کیا؟ کس کو اختیار حرام کرنے کا؟ کس بنیاد پر تم جو ہے اس کو حرام ٹھہراتے ہو؟ اور جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے رزق اتارا ہے، مہیا کیا، پاکیزہ رزق، کس کو اختیار ہے کہ پاکیزہ رزق کو حرام ٹھہرا دے؟ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے زینت و آرائش کو اتارا ہے، ٹھیک اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے کھانے اتارے، طیبات اتارے، اس سے بندوبست کیا۔ کوئی کھانا بھی حرام نہیں ہے اور کوئی جانور حرام نہیں ہے۔ قل ہی للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا، کہہ دو یہ دنیا زندگی میں اہل ایمان کے لیے ہے،
لیکن آخرت میں خیر انہی کے لیے. کیا مطلب ہوا اس کا؟ دنیا زندگی میں یہ لباس بھی اور جانور بھی سب کے سب طیبات اس میں شامل ہیں، اہل ایمان بھی شامل ہیں اور اہل کفر سب شامل ہیں، سب کو دیا اللہ تعالیٰ نے. لیکن جب آخرت ہوگی تو آخرت میں یہ حصہ صرف اور صرف اہل ایمان کا ہوگا. پھر کہہ رہا ہے کذالک نفصل آیات، اس طرح ہم تفصیل بیان کر رہے ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں بار بار سورہ مائدہ سے چل رہا ہے، بار بار تفصیلات کہ کھانے پینے کے سلسلے میں حلال و حرام ٹھہرانا یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، بندوں کا اختیار نہیں ہے. کہا کہ یہ جو ہے کذالک نفصل آیات، ہم آیات کھول کر بیان کرتے چلے جا رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو جاننا چاہتے ہیں. پھر اس کے بعد کیا کہا کہ صحیح بات یہ ہے کہ جو چیزیں حرام کی ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ کیا ہیں، ان کو دیکھو کیا کیا حرام. چلیے پڑھیے. اے محمد ان سے کہو کہ میرے رب نے جو چیزیں حرام کی ہے وہ تو یہ ہے بے شرمی کے کام، خواہ کھلے ہو یا چھپے، اور گناہ اور حق کے خلاف زیادتی، اور یہ کہ اللہ کے ساتھ تم کسی کو شریک کرو جس کے لیے اس نے کوئی سند نازل نہیں کی. بس اسم کے معنی، اسم معنی گناہ، معصیت، نافرمانی. اور بغی معنی بغاوت، حد سے تجاوز. تو ہمارے جو ہے علماء کہتے ہیں اسم سے یہاں مراد کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی، اللہ کی اطاعت سے روگردانی کرنا، یہ اسم ہے. اور بغی کیا ہے؟ بغی کیا ہے؟ اللہ کے بندوں پر ظلم کرنا، یہ بغی ہے. اللہ کی نافرمانی، اللہ کے بندوں پر ظلم کرنا، زیادتی کرنا، ان پر مظالم توڑنا، یہ کیا ہے؟ بغی ہے. اور کیا ہے؟ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات میں ان چیزوں کو شریک ٹھہراؤ جن کے لیے اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری ہے. پھر اس کے بعد کیا کہا؟ اور تم اللہ تعالیٰ کی جانب وہ باتیں منسوب کرو جن کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے. اب آپ دیکھیے حضرت ابراہیم یعنی وہ باتیں منسوب کرتے تھے، اپنے مشرکانہ عقائد کو، اعمال کو حضرت ابراہیم جانب منسوب کرتے تھے. جانوروں کے سلسلے میں جو کچھ انہوں نے شریعت بنائے تھے سب اس کا انتساب حضرت ابراہیم کی طرف کرتے تھے. تو گویا ان کا خیال تھا کہ جو بھی ہم کر رہے ہیں وہ حق ہے. کیوں حق ہے؟ اس وجہ سے حق ہے، اسی راستے پر حضرت ابراہیم چل رہے تھے، ان کے بعد اسماعیل چل رہے تھے، اور انہی سے جو ہے ہم تک یہ ساری روایات جو پہنچی ہیں وہ سب کے سب انہی کے ذریعے پہنچی ہیں، اور ابراہیم اس پر عمل پیرا تھے. اب آگے قرآن مجید کہہ رہا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ. چلیے ہر قوم کے لیے یہاں پہ انما کا استعمال کیا گیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ مال کافہ جو آیا ہے اس میں، اس آیت کے اندر صرف اللہ نے اس کو حرام کیا ہے، باقی چیزیں حلال ہیں. ظاہر ہے کیا مطلب ہے؟ باقی چیزیں حرام ہیں یا حلال ہیں. حرام حلال دیکھیے یہاں پہ جو چیزیں بیان کر یہ اجمال ہے نا، اجمال ہے یہاں. ورنہ آپ کو یاد ہوگا اسی ہم نے کہا کہ سورہ مائدہ میں تفصیلات آ گئی ہیں. حرمت علیکم والدم ولحم الخنزیر وما أهل لغير الله والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وغیرہ وغیرہ سب ہے نا. یہاں تو لگ رہا ہے کچھ نہیں، چونکہ یہ سورہ کون سی ہے؟ مکی سورہ. اس کی تفصیلات پھر آگے آئی ہیں نا بھائی، جو مدنی صورتوں میں آ گئی ہیں. تو یہ جو ہے یہاں تو صرف اجمال ہے، اور اجمال میں وہ رب الفواحش ما ظہر منها وما بطن بس یہ کہہ دیا ہے. چلیے ہر قوم کے لیے مہلت کی ایک مدت مقرر ہے، پھر جب کسی قوم کی مدت پوری ہوتی ہے تو ایک گھڑی بھر کی تاخیر و تقدیم بھی نہیں ہوتی. بس کیا مطلب اس کا؟ کیا مطلب؟ نہیں یہ کہنا کیا چاہتا ہے قرآن مجید؟ قوموں کا عروج زوال بیان کرنا چاہتا ہے نافرمانوں کے لیے. اور بولیے بھائی. جی مقررہ مدت ٹھیک ہے. یہ بتانا مقصود ہے یہ مشرکین ایک غلط راستے پہ چل رہے ہیں. ان کا عقیدہ، ان کا عمل سب مشرکانہ ہے، اور اپنے مشرکانہ عقیدہ و عمل پر اصرار کر رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہی راہ نجات ہے
کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ صحیح نہ ہوتا، اللہ کے نزدیک یہ راستہ مقبول نہ ہوتا، پسندیدہ نہ ہوتا، تو ہم اتنی دور چل رہے ہیں، اللہ کا عذاب آ گیا ہوتا، ہم برباد کر دیے گئے ہوتے۔ لہذا یہی دین ہے ابراہیم کا، یہی دین اسماعیل کا، اور یہی پسندیدہ دین ہے، ورنہ ہم کب کے تباہ کہہ رہا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، اللہ کے لیے ہر امت کے لیے کیا ہے؟ ایک اجل ہے۔ جب وہ اجل آ جائے گی تو پھر ایک سیکنڈ نہ وہ قوم ادھر ہوتی ہے نہ ادھر ہو سکتی ہے، اجل ہے، وہ آ سکتا ہے وقت، اس کو اور آگے تک کھول دیا ہے۔ چلیے، اور یہ بات لا یستاخرون کے معنی کیا ہے؟ کس باب سے یہ استاخرہ؟ استفال سے اس کا خاصہ کیا ہے؟ طلب ہے، طلب ہے، لیکن یہاں طلب نہیں، اس سے بتانا چاہتے ہیں طلب نہیں، مبالغہ ہے، یہاں مبالغہ ہے۔ جیسے مقاسمہ سے بتایا تو مبالغہ ہے، یہاں مبالغہ ہے، ذرہ برابر نہ آگے ہو سکتے نہ پیچھے ہو سکتے، ذرہ برابر ایک سیکنڈ موت پہلے نہیں آ سکتی اور نہ بعد میں، اور کس کے لیے؟ ہر امت کے لیے۔ دیکھیے کچھ افراد ہوتے ہیں، افراد کے لیے بھی مدت ہے اور قوموں کے لیے بھی مدت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے افراد کے لیے مدت رکھی ہے، جی کتنے سال؟ 50 سال، 100 سال، یہ جو عمر ہے، اور قوموں کے لیے بھی، لیکن قوموں کی عمر 100 سال کی نہیں ہوتی، صدیوں کی ہوتی ہے، صدیوں میں اس کی عمر تمام ہوتی ہے۔ یہی کہا کہ وقت ہے، ایک مدت ہے اس کے متعین، جب مدت مکمل ہو جائے گی پھر اللہ تعالیٰ نہ ایک سیکنڈ ادھر کرے گا، نہ آگے کرے گا نہ پیچھے کرے گا، صاف وقت پہ ہو جائے گا۔ چلیے، اور یہ بات اللہ نے آغاز تخلیق ہی میں صاف فرما دی تھی کہ اے بنی آدم، یاد رکھو اگر تمہارے پاس خود تم ہی میں سے ایسے رسول آئیں جو تمہیں میری آیات سنا رہے ہوں، تو جو کوئی نافرمانی سے بچے گا اور اپنے رویے کی اصلاح کرے گا، اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ اور بس کیجئے، بس کیجئے۔ کیا ترجمہ ہے مولانا امین صاحب کا؟ اے نبی بنی آدم، اگر تمہارے پاس تمہارے میں سے رسول آئے تم کو میری آیتیں سناتے، تو جو ڈرا اور جس نے اصلاح کر لی، اس کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوگا۔ بس ٹھیک ہے۔ دیکھیے مولانا مودودی صاحب کا ترجمہ، مولانا امین احسن صاحب، دونوں بزرگوں کا ترجمہ آیا۔ مولانا امین احسن صاحب کے ترجمے سے یہ پتہ نہیں چلا کہ یہ آیت کس کو خطاب کر رہی ہے، یہ آیت کا خطاب یا اس کا رخ کدھر ہے؟ بنی آدم ذکر کیا نا، بنی آدم، بنی آدم سے مراد کون؟ مشرکین۔ اچھا، دیکھیے وہ جا سکتا ہے ذہن، نا ذہن جا سکتا ہے کہ بنی آدم کہا، کس کو کہا؟ مشرکین مکہ، یہی ذہن جا سکتا ہے نا۔ لیکن مولانا مودودی صاحب نے جو ترجمہ کیا وہ دیکھیں بریکٹ میں کہا ہے، انہوں نے مسئلے کو واضح کر دیا۔ مولانا امین احسن صاحب بھی وہ کہیں گے، لیکن وہ تو نظم کے قائل ہیں نا، تفسیر جا کر بیان کریں گے۔ لیکن مولانا مودودی صاحب کا کمال یہ ہے کہ بریکٹ میں وہ جو جملہ آپ نے پڑھا وہ بریکٹ میں ہوگا۔ اچھا بریکٹ نہیں ہے، چلیے پھر پڑھیے ذرا سا۔ اے بنی آدم، یاد رکھو اگر تمہارے پاس خود تم ہی میں سے ایسے نہیں رسول آئے، اس سے پہلے کیا ہے؟ اس سے پہلے والا بریکٹ میں، ہاں، اور یہ بات ہاں، اللہ نے آغاز تخلیق، یہ بات آغاز تخلیق کی بات، آغاز تخلیق کی بات ہو رہی ہے، مشرکین مکہ کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ ہاں بریکٹ وہی بتایا نا، وہ بریکٹ میں، وہ کیونکہ میں جانتا ہوں مولانا مودودی کا بریکٹ بہت زبردست ہوتا، آپ سمجھ لیجیے۔ ہاں، مولانا مودودی جو بریکٹ میں ایک بات لکھ دیتے ہیں وہ مولانا امین صاحب جو صفوں میں لکھتے ہیں، آپ سمجھ لیجیے، صفوں میں لکھتے ہیں وہ مولانا امین صاحب، مولانا مودودی صاحب بریکٹ ایک مختصر بریکٹ میں سب واضح کر دیتے ہیں۔ اب انہوں نے دیکھی واضح کر دیا، کیا واضح کر دیا کہ یہ بات جو ہو رہی ہے، دیکھیے اوپر آپ نے دیکھا مشرکین سے خطاب، اوپر آ گیا تھا نا خطاب، ہاں سلسلہ کام نہیں وہ وجہ۔ اب بیچ میں جو ہے پھر یا بنی آدم، پھر وہ یا بنی آدم کو جوڑ دیا اوپر سے، اور اوپر سے یا بنی آدم قدم دن علیکم چل رہا تھا نا، اس سے جوڑ دیا، وہی کہا تخلیق، یہ پھر پڑھ دیجئے اس کو۔ اور یہ بات اللہ نے آغاز تخلیق ہی میں صاف فرما دی تھی۔ آغاز تخلیق کی بات ہو رہی ہے، جس سے جب آدم کو نکالا ہے اس کے بعد ہی جو ہدایات دی ہیں اس کی جانب اشارہ ہے۔
ورنہ مولانا امین صاحب کی بات جو آپ کریں گے کہ تو یہ مشرکین کر دیا، تو اب مشرکین سے دیکھیے جو جملہ آگے آ رہا ہے اما یاتینکم رسول، کیا مشرکین سے کہا جائے گا اور رسول آئیں گے؟ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں آپ؟ نہیں ہو سکتا، رسول ایک ہی ہے، تو رسول کیوں استعمال کرے گا؟ سمجھ گئے کہ نہیں آپ؟ اوپر والے ہاں ظاہر ہے کہ خطاب اوپر والے سے، یہ سب لوگ یہی لیں گے ظاہر ہے، لیکن میں صرف وہ بھی لکھیں گے ہی، مولانا امین صاحب بھی وہی لکھیں گے کہ خطاب کس سے ہے، مشرکین نہیں بھائی، وہ لکھیں گے، نہیں وہ بھی نہیں لکھیں گے، اچھا وہ بھی نہیں لکھیں گے۔ کیوں لکھیں گے وہ؟ کیونکہ بھائی رسالت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیوں لکھیں گے؟ وہ لکھیں گے وہ اگر کسی طرح، تو پھر ان کو تو جو کہتے ہیں نا قادیانی لوگوں کا تو وہ مل جائے گا، ہے کہ نہیں؟ لیکن ایسا نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے، قادیانی کوئی گنجائش نہیں ہے یہاں، کیونکہ سلسلہ جو چل رہا ہے اوپر سے کس کو، یا بنی آدم، اے آدم کے فرزند ہو، جب ان کو دنیا میں بھیجا ہے اس وقت یہ خطاب کیا ہے۔ بات واضح ہو گئی کہ نہیں؟ اس کا خطاب۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، انہوں نے دیکھے ترجمہ نہیں کیا، اور بھی کوئی ترجمہ ہے؟ تو مولانا مودودی صاحب بتائیں، دیکھیے یہ پھر سے پڑھ دیجیے کہ یہ تخلیق ہے، اور یہ بات اللہ نے آغاز تخلیق ہی میں صاف فرما دی تھی کہ اے بنی آدم، یاد رکھو اگر تمہارے پاس خود تم ہی میں سے ایسے رسول آئیں جو تمہیں میری آیات سنا رہے ہو، تو جو کوئی نافرمانی سے بچے گا اور اپنے رویے کی اصلاح کر لے گا، اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلائیں گے اور ان کے مقابلے میں سرکشی برتیں گے، وہی اہل دوزخ ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں۔ بس اب دیکھیے یہ دونوں آیتیں بالکل سورہ بقرہ کی آیات کی طرح ہیں، جہاں خطاب قلنا اہبطوا منہا، قلنا اہبطوا، ہم نے کہا کس سے؟ کل ذکر ہوا تھا، کس سے کہا ہم نے؟ اہبطوا منہا، اس سے نکلو، کس سے؟ جنت سے نکلو، جنت سے نکلو، کس سے خطاب کیا؟ آدم، حوا اور تمام، پھر ابلیس، پھر اب وہ ذہن سے بات نکل نہیں رہی ہے، ذہن سے بات نہیں نکل رہی ہے جی، آدم، حوا اور اولاد آدم سے، وہ سارے نسل انسانی سے خطاب کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اما یاتینکم منی ہدی، وہاں ہے کہاں؟ سورہ بقرہ میں، اگر ہدایت پہنچے تم اس کی اتباع کرنا، جو لوگ اتباع کریں گے وہی کامیاب ہوں گے جنت میں۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، وہاں بھی ہے نا، اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، وہی یاد دیکھیں یہاں بھی ہے، اسی انداز کی ہے۔ تو گویا کہ اسی تخلیق انسانی کے بعد کا، جو جنت سے نکالے جانے کے بعد کا واقعہ ہے یہ، جو یہاں بھی بیان ہو رہا ہے، بالکل سورہ بقرہ کے آیت کے مطابق ہے۔ چلیے، ظاہر ہے کہ اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو بالکل جھوٹی باتیں گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرے یا اللہ کی سچی آیات کو جھٹلائے۔ ایسے لوگ اپنے نوشتے تقدیر کے مطابق اپنا حصہ پاتے رہیں گے، یہاں تک کہ وہ گھڑی آ جائے گی جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے پہنچیں گے۔ اس وقت وہ ان سے پوچھیں گے کہ بتاؤ اب کہاں ہے تمہارے وہ معبود جن کو تم خدا کی بجائے پکارتے تھے؟ وہ کہیں گے سب ہم سے گم ہو گئے، اور وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ ہم واقعی منکر حق تھے۔ بس فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآیاتہ، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے خلاف افترا پردازی کرتا ہے۔ او کذب بآیاتہ، اس کے بعد کیا ہے ترجمہ؟ او کذب، بس او کذب بآیاتہ ترجمہ کیجیے۔ جھوٹی، جو بالکل جھوٹی باتیں گڑھ کر اللہ کی طرف منسوب کرے یا اللہ یا اللہ کی آیات کی سچی آیات کی تکذیب کرے، جھٹلائے، یا آپ کا ترجمہ کیا ہے؟ جو اللہ پر جھوٹ بہتان باندھے یا اس کی آیات کو جھٹلائے۔ بس سن رہے ہیں حافظ طاہر صاحب؟ کل آپ نے کچھ ایک سوال کیا تھا، کیا سوال کیا تھا؟ آؤ دیکھیے، سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹا الزام لگانا اور اس کی آیات کی تکذیب کرنا دونوں جمع نہیں ہو سکتا، یعنی دونوں میں سے ایک ہی مراد ہے یا دونوں مراد ہیں؟ دونوں مراد ہیں، یا جو ہے یہ نہیں کہ یہ یا یہ بات واضح نہیں ہو رہی ہے سب کے سامنے، دو باتیں ہیں۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا
جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹی باتیں منسوب کرتا ہے یا جھوٹا الزام لگاتا ہے، یہ ہوئی بات، یا اس کی آیات کو تکذیب کرتا ہے، ٹھیک؟ تو دونوں میں سے ایک مراد ہے یا دونوں؟ مثال دے رہا ہوں، جا زید او عمر، زید آیا یا عمر آیا، کیا مطلب دونوں آئے یا ایک ہی آیا، ٹھیک؟ جا زید او عمر، زید آیا یا عمر آیا، دونوں آئے کہ ایک آئے، ٹھیک؟ تو یہاں کیا دونوں مراد یا ایک؟ اسی طرح کی ہے کہ جب وہ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر افطرا پردازی کرتا ہے، یہی نا، یا اس کی آیات کی تکذیب کرتا ہے۔ تو کیا یہ آیت اسی طرح ہے جس طرح ہم نے مثال دی، اس طرح ہے یا یہ دوسرا اسلوب ہے؟ ہاں یہ بات ہے، دوسرا اسلوب ہے۔ یہ دونوں ہیں مراد، اللہ تعالیٰ پر جھوٹی باتیں منسوب بھی کرتا ہے اور اس کی آیات کی تکذیب بھی کر، دونوں مقصود ہیں۔ سمجھ گئے کہ نہیں آپ؟ جو آپ کل پوچھ رہے تھے، دیکھیے بتا کر لیں، دیکھیے، اور یہاں دونوں مراد ہیں۔ اس طرح میں نے بتایا تھا قرآن مجید میں جگہ جگہ او بمانا واو آتا ہے، اور یہ اس کو او للتنویع بولتے ہیں۔ یہ سب لوگ اس کو نہیں سمجھ سکیں گے، لیکن ڈاکٹر طاہر صاحب سمجھیں گے۔ او للتنویع، عربی زبان میں کہیں جب دیکھیں او للتنویع تو اس کو اردو میں اور سے ترجمہ کرتے ہیں۔ او للتنویع یعنی اور۔ اس کی مثالیں بہت ہیں، ہم نے پر سال جو ایک مثال بڑی مشہور ہے، لا تطعموا آثما او کفورا، اے نبی ان میں سے کسی گنہگار کی یا ناشکرے کی پیروی نہ کرنا، یعنی دونوں میں سے ایک کی یا دونوں کی؟ بس یہ بات ہے، دونوں ہیں مراد۔ یہ نہیں گناہگار کرو تو ناشکر نہ کرو، یہ نہیں ہے، بلکہ دونوں گناہگار ہوں یا ناشکر، یہ نہیں، گناہگار کی اور ناشکری کی پیروی نہ کرنا، لعلہ یذکر او یخشی، تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے یا ڈرے۔ دونوں میں سے ایک یا دونوں مراد ہے بھائی، دونوں۔ اس طرح بڑی مثالیں ہیں۔ چلیے، یہاں اولئک نعلم، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کا نوشتہ تقدیر پہنچ کر رہے گا۔ کیا مطلب؟ نوشتہ تقدیر پہنچ کر رہے گا مطلب جی، یعنی کیا چیز نوشتہ تقدیر پہنچ کر رہے گا، یہ بتائیں ہم کو۔ انہوں نے یہ جو انکار کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اتنے دنوں سے ہم انکار کر رہے ہیں، ہمارا مواخذہ نہیں ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہم حق پر ہیں۔ کہا جا رہا اولئک، ان کو ان کا نوشتہ تقدیر یعنی جو کچھ جو اللہ نے عذاب لکھا ہے ان کے لیے، وہ پہنچ کر رہے گا، یہ دنیا میں پہنچ کر رہے گا، اس سے یہ جو ہے بے فکر نہ رہیں۔ اور کیا ہے، یہاں تک کہ وہ کھڑی آ جائے گی جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے پہنچیں گے، اس وقت وہ ان سے پوچھیں گے کہ بتاؤ اب کہاں ہے تمہارے وہ معبود جن کو تم خدا کی بجائے پکارتے تھے۔ بس یہ بات ہوئی۔ جب وہ موت کے فرشتے آئیں گے روح قبض کرنے کے لیے، اس وقت بھی وہ سوال کریں گے کہاں گئے، اب بتاؤ تم، اور کہاں جا بلاؤ تاکہ تم کو بچا لیں تم کو۔ تو وہ کہیں گے کہ قالوا ضلوا عنا، کیا کہیں گے، ہم سے وہ غائب ہو گئے، اور خود وہ اقرار کریں گے کہ ہم کافر تھے۔ لیکن یہ اقرار ان کو کوئی فائدہ پہنچانے والا نہیں ہے۔ تو یہ دنیا کی بات ہو گئی۔ کب اعتراف و اقرار کریں گے؟ جب موت کے فرشتے آئیں گے، موت دینے کے لیے آئیں گے۔ جب فرشتے آئیں گے تو اسی وقت نگاہوں کے سامنے، روایات میں آتا ہے، نگاہوں کے سامنے جب فرشتے آ جائیں گے تو پھر وہ اعتراف، لیکن اس وقت کا اعتراف بے معنی ہے، بے معنی، کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ اب جو ہے نصیبهم من الکتاب سے مراد عالم تر الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، آپ نصیب کے معنی اوتوا من الکتاب نہ ہے، یہاں کی کتاب جو ہے یوں ہے، اولئک نصیبهم مکتوب، میں نے کتاب سے مراد مکتوب، جو ان کا نوشتہ ہے، جو انہوں نے ترجمہ کیا نا نوشتے کا، وہ جو ہے وہ کتاب سے مراد وہ اللہ کی کتابیں نہیں ہیں، یہاں کتاب سے مراد وہ نوشتہ جو اس دنیا میں ہر قوم کے لیے
عذاب و ثواب مقدر ہے پہلے سے، لکھا جا چکا لکھا جا چکا ہے، کتبہ سے ہے۔ ہاں وہ مراد ہے یہاں پہ، ہاں وہ کہ وہ اختراع کر رہے ہیں باوجود کہ ان کے پاس کیا کتاب ہے، کتاب کا حصہ ہے، ان کو پہنچ کر رہے گا وہ ان کا نصیب جو لکھا جا چکا ہے۔ اب آپ کیا کریں گے کہ وہ ان کو نصیب پہنچے گا، یہاں توریت پہنچے گی، اب نازل ہو، پہلے آپ سمجھیے توریت پہنچے گی ان کو، انجیل پہنچے گی، نہیں تو وہاں تو صحیح ہے، اوتو نصیب میں کتاب ہے، اوتو نصیب میں کتاب ہے نا۔ حال کے معنی میں، مستقبل کے لیے نہیں، حال کے معنی میں یہ باوجود کہ ان کے پاس کتاب کا ایک حصہ ہے کہاں سے جناب، ہے کہاں سے؟ ان کو پہنچے گا یا پہنچ رہا ہے، ٹھیک ہے پہنچے گا کیجیے، پہنچ رہا ہے تو نہیں بنے گا کیونکہ حتیٰ آ رہا ہے، پہنچے گا یہاں تک کہ پھر اس وقت تو نوشتہ کا معنی جو ہے نا، نوشتے کے معنی عذاب کے۔ اب دیکھیے انہوں نے کیا کیا، ذرا پڑھیے تو، آپ کے پاس ہے وہ، کوئی نہیں کرے گا، وہ مراد لے ہی نہیں سکتا کوئی، وہ بنے گا نہیں یہاں پہ کوئی بھی۔ آپ دیکھ لیجئے جتنے ترجمے ہیں، جتنی عربی تفاسیر ہیں، سب یہی لیں گے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ چلیے اللہ فرمائے گا جاؤ تم بھی اسی دیکھیے یہ کہہ رہے ہیں، سنیے مولانا، نصیب محظهم من الکتاب مما کتب لهم فی اللوح المحفوظ من الرزق والاجل وغیر ذلک۔ رزق ہے یا اجل ہے یا اور جتنی چیزیں پہنچنے والی ہیں سب ان کو اس دنیا میں مل کر رہیں گی، سمجھ گئے کہ نہیں آپ؟ مما کتب لهم من الرزق، تو گویا کہ اور لوح محفوظ کے تاس مراد انہوں نے کیا لے لیا؟ لوح محفوظ کو لے لیا، بس اتنی بات ہے۔ لیکن وہ بھی وہی لے رہے ہیں کہ جو کچھ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے ان کو پہنچ کر رہے گا، مل کر رہے گا۔